اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے آغاز عید کی نماز سے کیا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک یہ جو ہے عید کی نماز چلتے رہیں گی انشاءاللہ۔ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسی عید ہے جو ہر عیدوں کی عید ہے، اس کے لیے اس کو عید الاعیاد کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو خوشی اور مسرت ہمیں ہو رہی ہے۔ آج ہم لوگ مہدی پٹنم پی ایس میں کمپلینٹ لکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہاکی گراؤنڈ میں عید کی نماز پڑھی گئی ہے، جبکہ دین اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہم سب کے لیے خوشی کی چیز ہے، خوشی کا موقع ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 23 سال اس دنیا میں باحیات رہے، پھر اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا، 100 سال کا دور رہا، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ عید کی نماز نہیں پڑھی اس دن، اور نہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے بارے میں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ انہوں نے اس دن کوئی عید کی نماز پڑھی ہو۔ لہذا ہم سب اس کی مذمت بیان کرتے ہیں، اور ہم سب کے لیے یقیناً یہ خوشی کا دن ہے، نبی کی آمد ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک کے نذرانے پیش کریں، یہ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث پاک سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پیش کر رہے ہوں گے اس وقت فرشتے بعض لوگوں کو دور ہکالتے رہیں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں، ان کو قریب آنے دو۔ تو فرشتے فرمائیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ وہ امتی ہے آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرتے رہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سنیں گے تو فرمائیں گے سحقا سحقا، ان کو دور کر دو، ان کو دور کر دو فرمائیں گے۔ تو اس لیے تمام عالم اسلام سے، تمام امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کی مذمت بیان کرے۔ کوئی کام دیکھیے پچھلے 18 سال سے غلامان مصطفیٰ کمیٹی صلی اللہ علیہ وسلم عوام کے درمیان میں ہے، اور آج تک کوئی ہمارے سے ایسی کوئی غلطی نہ جو ہے کوئی ہم ایسا موقع دیے کہ کوئی غلطی کرے، نہ کوئی غلطی کرتے ہم نہ کبھی کرے۔ یہ ایک پہلی غلطی ہے اور یہ آخری غلطی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد کوئی قسم کی غلطی نہیں ہوئیں گی۔ ملت اسلامیہ کو متحد کرنے کا کام غلامان مصطفیٰ کرتی، انتشار کرنے کا کام غلامان مصطفیٰ کمیٹی نہیں کرتی۔ پیش خدمت ہے اس سال عید میلاد النبی کے نام پر ہونے والی ایسی نئی بدعات اور خرافات جو کہ آپ کے ہوش اڑا دیں گی۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی شخص اللہ اور رسول کے دین سے ہٹ کر کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ دین کے اندر یہ اضافہ اس ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ لوگ گستاخیاں بھی ثواب سمجھ کر کرنے لگتے ہیں، اور وہ علماء کرام جو کہ اس بدعت کے حق کے اندر ہوتے ہیں ان کے ہاتھ سے بھی یہ عوام نکل جاتی ہے، اور اس کے اندر غلطی صرف اس عوام کی نہیں ہے بلکہ زیادہ غلطی ہے ان جاہل علماء کرام کی۔ اور ایسا اس لیے کہ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ جب اس جاہل عوام کو ان کے علماء کرام قبریں پکی کر کے مزارات بنانے کی اجازت دیں گے تو قبروں پر سجدے تو شروع ہوں گے ہی۔ یہ علماء کرام کرامات کے نام پر جب اپنے اولیاء کی جھوٹی شانیں بیان کرنا شروع کریں گے تو شوف سرکاریں بھی مارکیٹ کے اندر ضرور آئیں گی، اور جب میلاد کے نام پر تیسری عید کی بدعت شروع ہوگی تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اس سال حیدرآباد انڈیا کے اندر باقاعدہ اس کو تیسری عید کہہ کر نماز بھی ادا کی گئی۔ جی ہاں، عید میلاد النبی کی نماز باجماعت جیسی باقی دو عیدوں کی جماعت واجب ہوتی ہے، اور تیسری ان لوگوں نے خود ہی اپنے اوپر واجب کر لیا، جیسا کہ آپ اس ویڈیو کے اندر خود دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کو دیکھ کر کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شکرانہ کے نفل پڑھ رہے ہوں، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز ہی تو ہے، اس کا تو ثواب ہی ملے گا، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے عرض ہے کہ اگر یہ لوگ نفل بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کو دین کا حصہ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، اور اگر ان کی اگلی نسل بھی یہی کرتی ہوئی آتی ہے تو ایسا نہ کرنے والے لوگوں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کرنا شروع کر دے گی، بالکل ایسے ہی جیسے یہ نسل ان کی طرح میلاد نہ منانے والے لوگوں کو گستاخ رسول اور جہنمی بھی کہتی ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر یہ اس کو ثواب سمجھ کر پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ نمازیں تو دن کے اندر 5 فرض ہوتی ہیں، آپ میں سے یہ لوگ اعتراض کرنے والے کل 50 نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟
کیونکہ آپ کی لاجک کے مطابق تو جتنا زیادہ نماز پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا. آپ کے لیے تو اللہ کے رسول کا حکم یا پھر اللہ کا حکم تو کوئی معنی نہیں رکھتا. سو آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ کے بعد 5 کی بجائے 50 نمازیں پڑھا کریں, آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. اب دیکھیں اس طرح کی بدعات کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ لوگ دین کے اندر مزید تقسیم ہونے لگتے ہیں, مزید فرقے اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں, اور یہ امت کو توڑنے اور دین کے اندر نئی ایجادات کر کے اس کو مزید مشکل بنا دیتے ہیں. اور بالکل یہی وجہ ہے کہ نوجوان نسل اسی کو دین سمجھ کر دین سے آہستہ آہستہ بدزن ہونا شروع ہو جاتی ہے. جا کر دیکھیں ذرا کیا ہو رہا ہے. میلے ٹھیلے لگ گئے, ڈھول ڈھمکے پہ لڑکے ڈانس کر رہے ہیں, مسجدوں کے چھجوں پہ ڈانس ہو رہا ہے, لڑکیوں کو حور بنا کے بٹھایا ہوا ہے, چپس تقسیم ہو رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ جھپٹ رہے ہیں, جمعہ قضا ہو رہا ہے, نمازیں قضا ہو رہی ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ کیوں آئے؟ 12ویں منانے کے لیے آئے. لائٹنگ کر کے, ٹکڑے بنا کر, نخوش بنا کر, اونٹ کھڑے کر کے, پہاڑ بنا کر میلہ بنا دیا ہے. عورتیں مرد نکل کر تفریح کے لیے باہر نکل رہے ہیں, جسم سے جسم مس ہو رہا ہے مرد عورت کا, لیکن ثواب کی نیت سے نکلے ہوئے ہیں. صاحب بھائی ہم تو دیکھنے جا رہے ہیں کہ 12ویں کی لائٹنگ کیسے. اس قسم کے لیڈروں کی حماقت کہوں یا اس کو حکمت کہوں؟ ان کے نزدیک حکمت ہوگا, میں تو حماقت کہوں گا. کھلا مزار پہ چلے جاؤ, چادر چڑھا دو, تمہارا کام ہو جائے گا. ایک گھر میں نماز نہیں پڑھی جا رہی, قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے نہیں ہو رہا, اس کتاب میں اس گھر میں حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے, سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی, لیکن 11ویں ہو رہی ہے, 12ویں اہتمام سے ہو رہی ہے. 9-10 محرم کی نیاز بڑے اہتمام سے ہے, گونڈوں کی نیاز کبھی نہیں چھوڑی ہے, ماہانہ ختم قادری بھی ہو رہا ہے, آیت کریمہ کا ختم بھی ہو رہا ہے, ابا مرے تو تیجا 40واں بھی کیا گیا ہے. لیکن جو اصل دین تھا, جس کی ترقین, جس کی ترغیب, جس کے بارے میں حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے, وہ ہمارے ان مقررین نے بنایا ہے جو صرف بزرگوں کی کرامات سناتے رہتے ہیں, ان کے فضائل سناتے رہتے ہیں, اور قوموں کو یقین دلاتے ہیں کہ تم نماز نہیں بھی پڑھو گے, غوث پاک تمہیں جنت میں لے جائیں گے, منیدین تمہیں جنت میں لے جائیں گے, تم نعت خوانی میں بیٹھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. یہ دیکھیے 12 ربیع الاول, آج جمعہ کا دن, یہ گستاخ رسول نماز پڑھ رہے ہیں. گستاخ رسول, یہ سارے گستاخ رسول ہیں. اب آپ کو عاشق رسول دکھاتے ہیں, بنے رہیے آپ لوگ عاشق رسول کو دیکھنے کے لیے. یہ رہا عاشق رسول کا منظر, وہ تھے گستاخ رسول اور یہ ہیں عاشق رسول. یہی کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر, ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اب اچھی بات یہ ہے کہ علماء ہند نے اس پر بہت ہی سخت رد عمل دیا ہے, کیونکہ اس مولوی صاحب پر FIR بھی کروا دیا ہے کہ یہ امت کے اندر انتشار پیدا کر رہا ہے, اور اس عمل سے دوسرا اس کے بہاف پر معافی بھی مانگ لی ہے. بہت اچھی بات ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ انہیں اس حد تک پہنچنے کا موقع دیا کس نے؟ آپ ہی کی ایجاد کی ہوئی بدعات اور خرافات نے یہ کام کرنے پر ان کو مجبور کیا. اور یہ بتائیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو منانے کا کون سا طریقہ ہے؟ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی میوزیکل کنسرٹ یا پھر کوئی مجرے کی محفل چل رہی ہے. ولادت مصطفیٰ کے نام پر ایسی خرافات کی جا رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ جن کو بیان کرنا بھی پاسبل نہیں ہے. جس نبی نے اپنی پوری زندگی اس امت کی ہدایت کے لیے رو رو کر دعائیں کی, خود پر اور اپنی آل اولاد پر کفار کی جانب سے پہنچائی گئی تکلیفیں, مصیبتیں, بلائیں, جنگیں, بھوک اور تنگ دستی کو برداشت کیا, اس بکھری ہوئی امت کو جوڑ کر ایک امت بنایا, اس کو وصیت کی کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کو نہ چھوڑنا, ظلم مت کرنا, جھوٹ نہ بولنا, دین کے اندر نئی نئی بدعات سے بچنا, قرآن پاک اور میری سنت کو پکڑ کر رکھنا. آج اسی امت نے اس نبی کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرنا شروع کر دیے ہیں. آپ لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ آج اگر اللہ کے رسول ہم میں موجود ہوتے اور یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو ان کو یہ سب دیکھ کر کتنا تکلیف ہوتی. یہ بھنگڑے, یہ بینڈ باجے, یہ سب کچھ دیکھ کر اس نبی کو جو کہ یہ کہا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور وہ نبی اپنی امت کو وصیت یہ کر کے گئے تھے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو اپنے ہاتھوں سے یا پھر اپنے دانتوں سے پکڑ کر رکھنا, اس کو مت چھوڑنا. آج وہی امت ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کر رہی ہے جو کہ مشرکین مکہ بھی نہیں کرتے تھے. ذرا امیجن کریں کہ اللہ کے رسول اللہ کی جنتوں کے اندر بھی یہ سب کچھ دیکھ کر کتنا دکھی ہوں گے. آج اگر ان لوگوں کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو ان لوگوں کا کیا حال کرتے آپ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. اگر ان لوگوں کو میلاد مصطفیٰ منانا ہی ہے تو یہ اس طرح سے کیوں نہیں مناتے جیسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی کے اندر ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے شکرانے کے طور پر. اگر ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش اور راضی کرنا ہے تو ایسے کام کریں جن کا رسول نے ہمیں حکم دیا, ان کی ہر ایک سنت پر عمل کریں. پر اس کے برعکس یہ سب کچھ جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ دین کے اندر کہاں پر لکھا ہے, اس کا حکم کہاں پر دیا گیا ہے؟ کیا اس طرح کی چیزوں سے کوئی غیر مسلم اسلام سے متاثر کبھی ہو سکتا ہے؟ آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں جو بھی کانسیپٹ ویسٹ کے اندر بنتا ہے وہ مسلمانوں کی حرکتوں کو دیکھ کر ہی بنتا ہے.
انہی لوگوں کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام کو جج کرتے ہیں، ان کی حرکتوں کو دیکھ کر اس سے متاثر ہوتے ہیں یا پھر اس سے بدظن۔ آپ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ کر دیکھیں کہ جس جگہ سے اسلام کی شروعات ہوئی وہاں پر کوئی ایسا بنگڑا، کوئی ناچ گانا، کوئی ڈی جے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے خوش نہیں ہیں؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ان لوگوں کو یہ لوگ گستاخ کہتے ہیں، جبکہ یہ خود مشرکین مکہ کے راستوں پر چل کر خود کو مسلمان اور سچے عاشق رسول ثابت کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ محبت کے نام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کر جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو ورنہ تمہارے سب اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بلکہ اپنی وفات کے بعد بھی بالکل ایسے ہی قابل احترام ہے جیسا کہ دنیاوی زندگی میں۔ لیکن یہ جاہل اور برین واش قسم کے لوگ روزہ رسول پر بھی جا کر غلام ہے رسول کے غلام ہے کہ نعرے لگا کر نبی کی توہین کرتے ہیں اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا علاج صرف یہی چھتر ہے جو کہ سعودی حکومت ان کے ساتھ کرتی بھی ہے۔ ایک بندے کو لے کر گئے تو سب کے سب عاشق رسول کی ہوا نکل گئی فوراً۔ جس دل میں نہ ہو عشق مصطفیٰ، جس دل میں نہ ہو عشق۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز صحابہ کرام یا تابعین کے زمانے سے نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ کئی صدیوں کے بعد رواج میں آیا۔ تاریخ میں پہلی بار عید میلاد النبی کی باقاعدہ تقریب عراق کے حکمران مظفر الدین ابو سعید کوکبری نے شروع کی تھی، اور یہ واقعہ 6 صدی ہجری کے اندر پیش آیا، یعنی تقریباً 1207 عیسوی کے اندر یا پھر 602 ہجری کے اندر۔ یہ وہ ٹائم تھا جب کرسچن فوجیں جنگ کے دوران مسلمانوں کی فوج کے سامنے موجود تھی، اور اسی ٹائم کے اندر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن آیا، یعنی 25 دسمبر۔ کرسچنز نے اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کیا تو مظفر الدین نے اس کو دیکھ کر سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی اسی طرح سے ان لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سیلیبریٹ کریں، اور یہاں سے اس بدعت کی شروعات ہوئی۔ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے جلسے ہوئے، محافل نعت کا انعقاد کیا گیا، کھانے پینے اور میلوں کا انتظام کیا جاتا، اور آج یہ بڑھتے بڑھتے اس حال کو پہنچ گیا ہے کہ اللہ کی پناہ، اور آج ایک مخصوص فرقے کے لوگ جو کہ سب سے زیادہ اس کے حق کے اندر ہیں، صرف یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ یہ دین اسلام نہیں ہے یا پھر ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ شادیوں کی طرح بینڈ باجے، ان کے سامنے ڈانس کرنا، تعزیے اور روزہ رسول کے ماڈل بنا کر گلیوں کے اندر گھمانا، اس کے علاوہ گانوں پر میوزیکل کنسرٹ کی طرح ناچنا، یہ سب لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کے آخر کس کو متاثر کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا تو یہ بالکل بھی حکم نہیں ہے۔ یہ چل رہا ہے عید میلاد النبی اور یہ گالی دل میں چلا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ سلسلہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف مستقبل کے اندر بھی نماز عید میلاد النبی تک اور ناچ گانے تک محدود رہے گا تو یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ اگر ان لوگوں کو وقت پر لگام نہ دی گئی تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنے والی نسلیں انہی تازیوں کے سامنے تعظیماً پہلے سجدے کریں گی، اس کے بعد ان سے مرادیں مانگیں گی، اور آخرکار بت پرستی دوبارہ سے شروع ہو جائے گی۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تمام مسلک کے علماء کرام کو اپنے اختلافات وقتی طور پر بلا کر اس مسئلے پر اکٹھا ہو کر ان تمام خرافات کے خلاف ایک فتویٰ دینا ہوگا، اور پوری دنیا کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ ایسے لوگوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور جو بھی کوئی ایسا کرے گا قانون کے ذریعے اس کو سزا دلوائی جائے، کیونکہ اس طرح کے لوگ نہ صرف اپنی حرکتوں کی وجہ سے دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں بلکہ مسلم دنیا کی یونٹی کو بھی توڑنے کی وجہ بن رہے ہیں۔ اور اگر ہم لوگوں نے آج مل کر کچھ نہیں کیا تو ہماری آنے والی نسلوں کو ان گمراہیوں سے کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔